اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و اہلک اعداہم۔ حضرات ناظرین کرام السلام علیکم۔ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام اور بفضل الہی ختیجہ ٹی وی کی جانب سے میں عباس ارشاد نقوی حلال مشکلات اور ہماری مشکلات کے عنوان کے تحت حاضر خدمت ہوں، اور اس عنوان حلال مشکلات اور ہماری مشکلات یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں ہماری مشکلوں کے کیا حل ہیں، اس کے تحت یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آیات قرآنی سے لے کے احکام معصومین تک جتنی بھی مشکلیں ہماری زندگی میں آتی ہیں ان سب کا حل معصومین علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے، آیات قرآنی میں موجود ہے۔ لیکن ان مشکلوں کا حل حاصل کرنے سے پہلے، ان مشکلوں کے حل کے علم سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں ان کے اسباب کیا کیا ہیں۔ تو جہاں بہت سے اسباب ہیں وہیں مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ بہت سی مشکلات جس میں ہم گرفتار ہوتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ مشکل مرحلوں پر اکثر و بیشتر ہم اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایسے افراد سے رابطہ کرتے ہیں کہ جو مشکلوں کا حل آیات قرآنیہ اور احکام معصومین کی روشنی میں نہیں بیان کرتے ہیں، یعنی وہ نام نہاد عاملین، وہ نام نہاد عمل و اعمال و تعویذ و گنڈے دینے والے جن کے پاس لوگ اکثر اپنی مشکلوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ تعویذ لینے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ لڑکے کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، وہ تعویذ لینے کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ مقدمات میں گرفتار ہیں، مقدمات کی کامیابی کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ بچوں کے امتحانات کی کامیابی کے لیے وہ ایسے افراد کے پاس دعا و تعویذ کے لیے جاتے ہیں، ایسے عاملین، ایسے عمل کرنے والے جن کا محبت اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور جن کے بتائے ہوئے طریقے احکام قرآنی اور احکام معصومین کے خلاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب مشکل موقعوں پر مشکلات کا حل ڈھونڈنے کے لیے ایسے افراد کا سہارا خاص کر کے محمد و آل محمد کے چاہنے والے اختیار کرتے ہیں تو مشکلیں گھٹنے کے بجائے مشکلیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ایک مشکل تو یہی ہے، تو اس مشکل کا حل یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بھی مشکل ہو لیکن یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان افراد سے، ان ہستیوں سے، ان شخصیتوں سے رابطہ رکھیے کہ جن کو اللہ نے مشکلوں کو دور کرنے کے لیے حلال مشکلات قرار دیا ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے دامن سے وابستگی اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، دامن سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دامان اہل بیت کہا جاتا ہے تو دامان اہل بیت سے مراد صرف ان کے جسم مطہر پر پڑی ہوئی قبا کا دامن نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ دامن ہمارے ہاتھ کی ایسی قسمت کہاں کہ جو ہمارا یہ نجس ہاتھ، ہمارا یہ بے شعور ہاتھ ان کے دامن قبا تک پہنچ سکے۔ ہمارے ہاتھ کی قسمت میں نہیں کہ ان کی قبا کے دامن تک ہم پہنچ سکیں۔ ہمارے لیے ان کی بتائی ہوئی دعائیں ان کا دامن ہیں، ہمارے لیے ان کی سکھائی ہوئی نمازیں ان کا دامن ہیں، ہمارے لیے ان کے بتائے ہوئے طریقے ان کا دامن ہیں۔ ان سے دامن سے وابستگی سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی بتائی ہوئی دعا پہ عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی نماز پہ عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں۔ چنانچہ معصومین علیہ السلام کے دامن سے مراد ان کی بتائی ہوئی دعائیں، نمازیں اور طریقے ہیں، مگر ان کی دعاؤں کو بھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ دعا صرف پڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم واقعی اپنی مشکل کا حل چاہتے ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم ترجمہ پڑھ لیں تو مشکل کا حل ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا۔ چنانچہ معصومین علیہ السلام نے جتنی بھی پریشانیوں کا حل دعاؤں کی شکل میں پیش کیا ہے، اور وہ زیادہ تر دعائیں جو ہم آپ پڑھا کرتے ہیں، ہمارے گھر دعاؤں کی کتابوں میں دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں میں قابل غور بات ہے، چاہے وہ دعائے کمیل ہو، چاہے وہ دعائے مشلول ہو، چاہے دعائے سباسب ہو، چاہے دعائے احد ہو، چاہے وہ دعائے صبا ہو، چاہے وہ دعائے سماعت ہو، جتنی بھی دعائیں ہیں اگر آپ ان کا ترجمہ پڑھیے گا تو دعاؤں کے آغاز میں ایک لفظ اسم کا ذکر آتا ہے۔ اسم عربی میں اسم نام کو کہتے ہیں۔
جیسے انگریزی میں نام کو نیم کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں نام کو نام کہتے ہیں، ویسے ہی عربی زبان میں نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو جتنی بھی دعائیں معصومین کی تعلیم کردہ ہیں، ان زیادہ تر دعاؤں میں، مشہور دعاؤں میں لفظ اسم آتا ہے، اور لفظ اسم یوں نہیں آتا، لفظ اسم یوں آتا ہے کہ اللہ میں تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتا ہوں، اور پھر اس نام کی صفتیں ہی بیان ہوتی ہیں کہ اس نام کا واسطہ جو عظیم و اعظم ہے، اس نام کا واسطہ جو رحمان و رحیم ہے، اس نام کا واسطہ جسے جنت پر رکھ دیا گیا تو جنت سج گئی، جہنم پر رکھ دیا گیا تو اس کے شعلے بھڑک گئے۔ تو بہرحال لفظ اسم آتا ہے، نام۔ تو دیکھیے یہ نام کا جو واسطہ ہے، تو اس نام پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں نام کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو مشکلات آتی ہیں تو نام کو ترک کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ نام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی مشکلوں کا حل چاہتے ہیں تو نام کی اہمیت، نام کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر کام کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خود مشکلوں کا ایک بہت بڑا حل ہے، جس کو بڑا لائٹلی لیا جاتا ہے، بہت آسانی سے لیا جاتا ہے۔ معصومین کی احادیث میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ کا نام ہے، لہٰذا اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حدیثوں میں یہاں تک ہے کہ اگر کسی کافر کے گھر پر بھی یہ نام لکھا ہو تو اس کا گھر بلاؤں اور آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں تک روایت موجود ہے کہ فرعون پہ عذاب آیا، لیکن جب تک وہ محل کے اندر رہا عذاب نہیں آیا۔ جب وہ محل سے باہر نکلا اور دریا کے قریب آیا تو دریا میں غرق ہوا، اس کے محل میں عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو معصومین علیہ السلام سے روایات ہیں کہ چونکہ اس کے محل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا وہ منکر خدا، بلکہ منکر خدا کیا، اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ باطل پر ہے، اصل خدا کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا وہ بھی اپنے تحفظ کے لیے اپنے محل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحریر کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ جب تک وہ محل میں رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ بلاؤں سے، آفات سے محفوظ رہا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کرنا، حدیثوں میں بہت تاکید ہے کہ ہرگز ہرگز بغیر بسم اللہ کے کسی کام کا آغاز نہ کرنا، اس لیے کہ وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھتا ہے، وہ کبھی انجام تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ مولا علی کے ایک صحابی تھے جن کے پیر میں چوٹ آ گئی، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ پیر میں چوٹ کیسے آئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بیٹھ رہا تھا، میں گر گیا، میرا پیر ٹوٹ گیا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں پر بہت سی مشکلیں، مصیبتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کرنے کی وجہ سے آتی ہیں، یعنی اٹھتے بیٹھتے ہر مرحلے میں ہمیں بسم اللہ کہنا چاہیے، ہم نہیں کہتے ہیں، لہٰذا مشکلوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ کا نام ہے، اسم کی بہت اہمیت ہے۔ اسم کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب آدم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی ناموں کی وجہ سے قبول ہوئی ہے، جناب نوح کی کشتی کو جو نجات ملی وہ بھی ناموں کی وجہ سے ملی ہے، جناب ابراہیم جو آگ میں محفوظ رہے وہ بھی ناموں کی وجہ سے رہے۔ پھر دیکھیں نام، اب نام کی حقیقت کیا ہے؟ نام کی حقیقت کیا ہے؟ دعائے کمیل تک میں ایک فقرہ آتا ہے، یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، اے وہ کہ جس کا نام ہی دوا ہے۔ یہ دعاؤں کے ذریعے ہم کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف الفاظ کو زبان پر جاری کر لیں اور ہمیں کامیابی مل جائے، نہیں، دعا کو سمجھنا چاہیے۔ دعائے کمیل سمجھا رہی، یا من اسمہ الدوا، اے وہ جس کا نام ہی دوا ہے، اس کا مطلب اللہ کا نام ہی دوا ہے۔ اور وہ کون سا نام ہے جو دوا ہے؟ وہ کون سا نام کس مرض کی دوا ہے؟ اس کی تفصیل آگے آئے گی اور حدیثوں میں موجود ہے، لیکن اس وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا نام صرف نام نہیں بلکہ نام دوا بھی ہے، نام شفا بھی ہے۔ پھر شب قدر جب آتی ہے ماہ رمضان میں، اور شب قدر میں ہم اعمال انجام دیتے ہیں، تو شب قدر کی جو دعا ہے اس دعا کو ہی دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا صرف پڑھنے سے مشکل دور نہیں ہوگی، دعا کو ہم سمجھ لیں گے تو دعا کے سمجھنے کے ساتھ ہی مشکلوں کا حل ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ اب شب قدر کے اعمال میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو چہرے کے سامنے کھولا جاتا ہے اور قرآن مجید کی زیارت کی جاتی ہے، اور قرآن کو دیکھ کے یہ دعا پڑھائی جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں مساجد میں جو امام جماعت نماز پڑھاتے ہیں وہ یہ اعمال کراتے ہیں، اور جو لوگ خود پڑھ سکتے ہیں وہ خود پڑھتے، جو خود نہیں پڑھتے ان کو امام جماعت یہ دعا پڑھاتے ہیں۔ دعا کے فقرے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، یا اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، وما فیہ، اور جو کچھ اس کتاب میں اس کا واسطہ۔ اب کتاب میں کیا ہے؟ تو پھر دعا کا فقرہ ہے وفیہ اسمک الاکبر، کہ اس میں اے اللہ تیرا سب سے بڑا نام ہے، اس میں اکبر، واسماؤک الحسنی، اور اس میں تیرے اچھے اچھے نام ہیں۔ پھر دیکھیں نام کی طرف،
دعا کے ذریعے متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں ہماری مشکلوں کا حل مل سکے کہ اللہ تجھے اس کتاب کا واسطہ، قرآن کا، اور کاہے کا واسطہ، وما فی ہے جو اس میں ہے اس کا واسطہ۔ اب کیا ہے اس میں قرآن میں؟ صرف معجزات نہیں ہیں، صرف روایات نہیں ہیں، صرف حکایات نہیں ہیں، دعا ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو دعا سمجھا رہی ہے فی ہے اسمک الاکبر، کہ اس میں اللہ کا سب سے بڑا اسم ہے، سب سے بڑا نام ہے، وہ اسماءک الحسنی، اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ قرآن میں اللہ کا اسم اکبر بھی ہے، وہ اچھے اچھے نام ہیں۔ قرآن میں حکم یہی ہے نا کہ اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارو، تو دعا بھی یہی بتا رہی کہ قرآن میں اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کا سب سے بڑا نام ہے۔ اب اسم اکبر یعنی اللہ کا سب سے بڑا نام کیا ہے، اور اسماءک الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے نام کیا ہیں، یہ بھی ہمیں دعا ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال شب قدر میں قرآن کو بند کیا جاتا ہے، پھر سر پر رکھا جاتا ہے اور 10 مرتبہ کہا جاتا ہے بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، یعنی یا اللہ یہ اسم اکبر ہے، اسماءک الحسنی اچھے اچھے نام، تو 10 مرتبہ کہا جاتا ہے بے محمدن، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے علی ابن الحسین، بے محمد ابن علی، بے جعفر ابن محمد، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، بے حسن ابن علی، بالحجت القائم علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیے دعا سمجھ کے پڑھی جائے تو مشکلات کا حل دعا سمجھا رہی ہے، یہی دامن اہل بیت ہے کہ دعا کے ذریعے کیا سمجھایا گیا کہ اسم اکبر کیا ہے، اللہ کے اچھے اچھے نام کیا ہے۔ یا اللہ یہ اسم اکبر ہے، وہ یہ جو 14 معصومین ہیں یہ خود اللہ کا نام ہے، پیغمبر اسلام خود اللہ کا نام ہے، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام خود اللہ کا نام ہے، یعنی اسم اللہ ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود اللہ کا نام ہے، مولا حسن، مولا حسین علیہ السلام یہ خود اللہ کے نام ہے، یہ 14 کے 14 اللہ کے نام ہیں۔ اب قرآن نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ کیا مطلب ہے کہ ان کے ذریعے پکارو، ان کے وسیلے سے پکارو، ان کے واسطے سے پکارو۔ ہمیں اب مشکلوں کا حل چاہیے ہے تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم عاملین کے پاس جانے کے بجائے، گنڈے تعویذ کے بجائے اللہ کو اس کے نام اور محمد و آل محمد کے ذریعے پکاریں، اس لیے کہ یہی ذریعہ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہیں، یہ اسم اللہ ہے۔ مولا علی کی زیارت میں بھی فقرہ ہے، جب آپ مولا علی کی زیارت پڑھتے ہیں تو السلام علی اسم اللہ، کہ اے اللہ کے نام پر سلام، یہ خود اللہ کے چلتے پھرتے نام ہیں۔ جیسے کعبہ اللہ کا گھر ہے، جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، جیسے صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے ناقہ صالح ناقۃ اللہ ہے، جیسے انبیاء اللہ ہیں، جیسے رسول اللہ ہیں، ویسے ہی 14 کے 14 اللہ کے نام ہیں، اسم اللہ ہیں۔ ان کو پکارنا غیر اللہ کو پکارنا نہیں ہے، ان کو پکارنا اسم اللہ کو پکارنا ہے۔ اور اگر صرف انہی کے ناموں پہ ہم توجہ دیں تو جناب آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ انہی کے ناموں کا واسطہ دیا تھا۔ جناب نوح کی کشتی کیسے کنارے پر پہنچی تھی؟ انہی کے ناموں کے ذریعے۔ جناب ابراہیم کو آتش نمرود سے کیسے نجات ملی تھی؟ انہی کے ناموں کے ذریعے۔ اگر ہم اپنی مشکلوں کا حل چاہتے ہیں تو بہت بڑے بڑے راستے ڈھونڈنے کے بجائے صرف ان کے ناموں کو زبان کے اوپر جاری و ساری کریں، ان کے ناموں کا وظیفہ کریں تو ہماری مشکلوں کا حل ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کے ناموں کی اہمیت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے دماغ کی فکر نہیں ہے، بلکہ 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام جب نیشاپور پہنچے اور آپ نے حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث کہ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ جائے گا وہ امان پا جائے گا، تو 8ویں امام علیہ السلام نے اس حدیث میں یوں بیان فرمایا تھا کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا، انہوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، انہوں نے امام علی بن حسین ذی العابدین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، مولا علی نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے جبرائیل سے سنا، جبریل نے اللہ سے سنا۔ اسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب۔ چنانچہ یہ حدیث سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں امام نے جو حدیث بیان کی وہ اپنی جگہ، امام نے جو سلسلہ بیان کیا ہے اس کے لیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ امام نے جو سلسلۃ الذہب میں یہ نام لیے ہیں، اگر صرف یہ نام کسی مجنوں پر پڑھ کے دم کر دیے جائے تو اس کا جنون چلا جائے گا، کسی پاگل دیوانے پر پڑھ دیے جائے تو وہ باصحت ہو جائے گا۔ تو دیکھیں ناموں، اور پھر ناموں کے لیے بحار الانوار میں دیکھیں ہم اہل بیت کو مانتے تو ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے۔
ورنہ ہر مشکل کا حل صرف احکام تو احکام ان کے نام میں موجود ہے۔ چنانچہ بہار الانوار میں معتصم باللہ جو بنی عباس کا ایک خلیفہ تھا، اس کے ایک ترکی غلام کا واقعہ ہے کہ وہ ترکی غلام بہت سن رسیدہ تھا، 95 برس 90 برس کا تھا، لیکن میدان جنگ میں جاتا تھا اور بغیر زرہ پہنے جاتا تھا۔ عرب میں زرہ جنگوں میں پرانے زمانے پہنی جاتی تھی تاکہ تیروں سے اور تلواروں سے آدمی کا جسم محفوظ رہے، لیکن وہ اتنا ضعیف ہونے کے باوجود میدان جنگ میں بغیر زرہ پہن کے جاتا تھا اور صحیح سلامت واپس آ جاتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آخر یہ کیا وجہ ہے کہ تو بغیر زرہ پہنے اتنا سن رسیدہ بھی ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے اور بغیر زخمی ہوئے ایک دم صحیح سلامت کامیاب ہو کے واپس آ جاتا ہے؟ تو اس ترکی غلام نے اپنا ایک واقعہ ایک خواب بیان کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب بھی موجود ہے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تو نے میری امت کے ایک شخص کے ساتھ ایک نیکی کی تھی اور اس شخص نے تیرے لیے دعا کی تھی، وہ دعا قبول ہو گئی ہے، لہٰذا اللہ تجھے طول عمر عطا فرمائے گا، تجھے انعام یہ دیا جائے گا کہ تیری زندگی تیری عمر بہت طولانی ہوگی۔ تو ترکی غلام کہتا ہے میں نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ 95 برس، یعنی اس نے خود خواہش کی کہ 95 برس کے سن مجھے ملے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں 95 برس۔ وہ کہتا ہے کہ اتنے میں پیغمبر کے پہلو میں ایک جوان تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا اور یہ آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ وہ ترکی غلام کہتا ہے میں ان کو نہیں پہچانتا تھا، تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جنہوں نے مجھے دعا دی ہے کہ آفات و بلاؤں سے محفوظ رہوں؟ تو پیغمبر نے فرمائے میرے بھائی، یہ میرے وصی، یہ میرے جانشین، یہ اللہ کے ولی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ ترکی غلام کہتا ہے اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد سے جب بھی میں میدان جنگ میں جاتا ہوں تو مولا علی کا نام لیتا ہوں تو جنگ میں زرہ پہنے بغیر بھی میں محفوظ رہتا ہوں، اس سن رسیدگی کے باوجود بھی میں کامیاب لوٹتا ہوں۔ تو چنانچہ ناموں میں بڑا اثر ہے، اگر ہم ان کے ناموں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ہماری ہر مشکل کا حل صرف ان کے ناموں کا ورد، ان کے ناموں کو وظیفہ بنا لینے سے ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود انہی معصومین نے اللہ کے ناموں کے وظائف تعلیم کی ہیں کہ اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کی تعلیم بھی فرمائی ہے اور مختلف مشکلوں کا ان ناموں کے ذریعے حل بیان کیا ہے، جس کو آخر میں پیش کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ معصومین ہی سے تعلیم کردہ اسماء کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے اور دوا سے اس کو شفا نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے اللہ کا ایک نام ہے السلامو۔ حکم ہے کہ اگر کوئی مریض کے اوپر السلاموں کی تسبیح بکثرت پڑھے گا تو اس مریض کو شفا ملے گی، یہاں تک ہے کہ مریض پر اس نام کو یعنی السلاموں کو 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے تو وہ انشاءاللہ بالکل شفا پائے گا۔ اب فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں اس اسم کا ذکر ہو چکا ہے کہ 14 مرتبہ سجدے میں الوہابو پڑھنا چاہیے۔ جو 14 مرتبہ سجدے میں ہر نماز کے بعد الوہابو پڑھے گا تو وہ امیر ہو جائے گا، اس کا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص محتاج ہے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا ایک قسم ہے الباسطو۔ الباسطو حکم ہے کہ جو 10 مرتبہ آخر شب میں یعنی آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہو اور نماز شب کا وقت قریب ہو تو جو 10 مرتبہ الباسطو کہے گا تو اس کو کسی سے سوال کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہے گی، یعنی شب آدھی ہونے کے بعد زیر آسمان 10 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہے الباسطو 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 تو انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اچھا، اب آنکھوں کی تکلیف کے لیے بھی اللہ کے ایک اسم کا ذکر ہے کہ اگر اس اسم کو زبان پر جاری کرے تو آنکھوں کے امراض سے شفا ملے گی، وہ ہے الشکورو۔ الشکورو کہ اگر کوئی 40 دن پانی پر 40 مرتبہ الشکورو پڑھے اور اس سے اپنی آنکھوں کو دھو لے تو کبھی امراض چشم میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا اسم جو الشکورو ہے تو وہ پانی پر 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے اور اس سے اپنی آنکھیں دھو لینا چاہیے تو آنکھ کا جو مرض ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ اب اللہ کا ایک اسم ہے العلیو۔ جو شخص کثرت سے العلیو کہے اور اس کو لکھ کے اپنے گلے میں ڈالے تو اللہ اس کو اقتدار عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کا اسم القریبو المجیبو،
اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہے، دشمنوں سے محفوظ رہے، بلاؤں سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ القریبو المجیبو کو بکثرت پڑھے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی موقع ملے القریبو المجیبو پڑھے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اب اگر کوئی شے غائب ہو گئی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کھو گئے ہیں یا کوئی قیمتی سامان کھو گیا، اس کے لیے ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا حل بھی معصومین سے جو روایات ہیں ان کے ذریعے پیش کیا گیا کہ اللہ کا یہ اسم کہ الشہید و الحق و الشہید و الحق و حکم ہے کہ ایک کاغذ کے 4 کونوں پر الشہید و الحق و لکھے، کاغذ لے اس کے 4 کونوں پر الشہید و الحق و لکھے، اور اس کے بیچ میں جو چیز کھوئی ہے، مثال کے طور پر پیسے کھو گئے ہیں یا کوئی قیمتی زیور کھو گیا ہے، تو کاغذ کے 4 کونوں پر الشہید و الحق و لکھے اور بیچ میں اس شے کا نام لکھے، اور آدھی رات کو آسمان کی طرف نظر کر کے 70 مرتبہ یہی اسم اپنی زبان پر جاری کرے الشہید و الحق و، تو کھوئی ہوئی چیز کا علم ہو جائے گا کہ یہ کہاں ہے، کس جگہ پہ۔ اگر گھڑی میں کہیں کھوئی ہے تو اس کا بھی علم ہو جائے گا، اور کسی نے چرائی ہے تو اس کا بھی علم ہو جائے گا۔ اچھا، الصمدو معصومین کی بارگاہ سے یہ اس بھی تعلیم ہوا ہے کہ اگر بکثرت الصمدو کہیں، الصمدو الصمدو الصمدو، تو یہ کہنے والا کبھی بھوکا نہیں رہے گا، اللہ ہمیشہ اس کو رزق عطا کرتا رہے گا۔ اب اگر تو بہتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی مشکل پڑتی ہے کہ کسی ظالم کے پاس جانا ہے، کوئی ایسا شخص جس سے ہمیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، لیکن مجبوراً اس کے پاس جانا ہے، تو اس سے تحفظ کے لیے الرؤوفو، یہ اللہ کا اسم معصومین کی بارگاہ سے تعلیم کیا گیا ہے۔ الرؤوفو، الرؤوفو پڑھتا ہوا اس ظالم کے سامنے جائے تو وہ ظالم بجائے اس کے کہ ظلم کرے گا بلکہ انکساری اور مہربانی سے پیش آئے گا۔ اللہ اس اسم کے ذریعے محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کے دل کو تبدیل کر دے گا، وہ بجائے اس کے کہ ظلم کرے، سختی کرے، کوئی نقصان پہنچائے، وہ مہربانی اور انکساری کے ساتھ پیش آنے لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی آفات سے بلیات سے محفوظ رہے تو الحفیظو، اس اسم کی بھی بہت تاکید ہے کہ مسلسل الحفیظو 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 کا اسم کرتا رہے تو اولاد بلاؤں سے محفوظ رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سوتے وقت کے لیے بھی وہ افراد جو قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی بینک سے لون لے لیا ہے یا کسی شخص سے قرض لے لیا ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اب یہ قرض کیسے ادا کیا جائے، تو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی، یعنی اس قرض کی مشکل سے نکلنے کے لیے بھی معصومین نے جو اللہ کا اسم تعلیم کیا ہے وہ ہے المانعو، المانعو المانعو المانعو۔ حکم ہے کہ اس اسم کو بہت زیادہ زبان کے اوپر جاری کرے، خاص کر کے رات میں سوتے وقت، تو خداوند عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اسے قرضوں سے نجات دے گا۔ اچھا، اب جو خوفزدہ شخص ہو اور جو چاہتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد، اس کا کوئی کام بغیر مشقت کے پورا ہو جائے اور جس سے وہ خوفزدہ رہتا ہے اس سے نجات مل جائے، تو ایک اسم اور تعلیم ہوا ہے، وہ ہے حسبی اللہ ہو الحسیبو، حسبی اللہ ہو الحسیبو، حسبی اللہ ہو الحسیبو۔ اس کا بہت زیادہ ورد کرے تو انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں بلاؤں سے اور مشکلات سے انسان کو نجات ملے گی۔ تو عزیزان گرامی، محمد و آل محمد علیہ السلام حلال مشکلات ہیں، اور ان حلال مشکلات نے ہماری مشکلوں کے لیے اسماء حسنہ کی شکل میں بھی بہت سے حل بتائے ہیں، دعاؤں کی شکل میں بھی، نمازوں کی شکل میں بھی بہت سے حل بتائے، لیکن ایک نماز کا، یوں تو بہت سی نمازوں کا حکم ہے واجب نمازوں کے علاوہ، چونکہ چاند کی پہلی تاریخ آتی ہے تو لوگ اس کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں، اس کے لیے معصومین علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے۔ ایک نماز ہے نماز ماہ اول، اس نماز ماہ اول کی بہت تاکید ہے، چنانچہ بارگاہ حضرت حجت علیہ السلام کی جانب سے بھی تاکید ہے کہ نماز ماہ اول، یعنی ہر چاند کی پہلی تاریخ کو نماز ماہ اول پڑھنا چاہیے۔ اور نماز ماہ اول کا طریقہ کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ نماز صبح کے بعد، یعنی جیسے آج پہلی تاریخ ہو جائے تو پہلی تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ہے، جس کی نیت نماز صبح کی طرح سے اس کو پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد
30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، پہلی رکعت کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے، اور پھر رکوع پڑھے، رکوع کرے، رکوع کرنے کے بعد سجدے میں جائے، اور جیسے نماز تمام ہوتی ہے ویسے نماز کو تمام کرے۔ مگر دھیان یہ رہے کہ خاص بات یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا ہے۔ دیکھیے تسبیح، یہ جو جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے یہ بھی بہت سی مشکلات کا حل ہے، چنانچہ سفر کے لیے بھی حکم ہے کہ جب گھر سے نکلو تو ایک تو 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور تسبیح جناب فاطمہ زہرا پڑھو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مجھے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا 1000 رکعت نمازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ لوگ اس کی توجہ نہیں کرتے، ورنہ جناب فاطمہ زہرا کی تسبیح میں بھی بہت سے فوائد اور اس کے بہت سے فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جو سوتے میں ڈرتا ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ سوتے وقت تسبیح جناب فاطمہ زہرا باوضو ہو کے پڑھے، اس کے بعد سوئے تو انشاءاللہ سوتے میں ڈر نہیں لگے گا۔ تو نماز ماہ اول میں 2 رکعت نماز ہے، نیت قربت کی کرنا ہے، اور سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے، اور سورہ انا انزلنا پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا ہے جیسے پڑھا جاتا ہے، اور پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر نماز ختم کر کے تسبیح جناب معصومہ عالم سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد صدقہ دے دے کہ میں صدقہ نکالتا ہوں تمام بلاؤں کے رد ہونے کے لیے، تمام مشکلوں کے دور ہونے کے لیے۔ محمد و آل محمد کے طفیل دعا مانگے کہ اللہ مجھے بلاؤں سے اس مہینے میں محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ اس نماز ماہ اول کے پڑھ لینے سے پورے مہینے انسان معصومین کی احادیث کے مطابق بلاؤں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے، دشمنوں کے شر سے، جناتوں کے شر سے، انسانوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا نماز ماہ اول کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اور نماز ماہ اول پڑھنے کے بعد صدقہ ضرور دینا چاہیے، اور اس میں کچھ قرآن کی آیات بھی ہیں جو تحفۃ العوام وغیرہ کتابوں میں درج ہیں، ان آیات کو پڑھ لے تو اور بہتر ہوگا۔ تو بہرحال یہ معصومین کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان طریقوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو تمام تر مشکلات ہماری زندگی میں آئیں گی ضرور، مگر محمد و آل محمد کے طفیل محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی بتائی ہوئی دعائیں، ان کی بتائی ہوئی نمازوں کے ذریعے، ان کے سکھائے ہوئے وظائف کے ذریعے وہ مشکلیں ہماری زندگی سے دور ہو جائیں گی، اور پھر مشکلوں میں ایک حل جو بہت مشہور و ترین حل ہے وہ ہے صدقہ۔ صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، صدقہ آفات سے بچاتا ہے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خاص تاکید ہے کہ سفر سے نکلو تو صدقہ دے کے نکلو، یوں دن بھر بہتر سے بہتر صدقہ انسان کو دینا چاہیے، ہر کار نیک کرنے سے پہلے صدقہ دینا چاہیے، یہاں تک ہے کہ میت تک کا، مرے ہوئے آدمی تک کا صدقہ دینا چاہیے، اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور صدقہ دینے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ صدقے کے لیے یہاں تک ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے سر کے اوپر ایک لکڑی کا گٹھڑ لیے ہوئے جا رہا تھا، اور جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ کل یہ مر جائے گا۔ جناب عیسیٰ اللہ کے نبی نے کہا کل یہ مر جائے گا، تو لوگ انتظار میں رہے کہ دیکھیں کل اس کی موت ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگ جب صبح پہنچے تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا یہ مر جائے گا، مگر وہ صحیح سلامت اپنے گھر سے نکل رہا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ مر جائے گا، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے حکم سے آپ نے کہا، مگر یہ تو زندہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا اس سے پوچھو کہ اس نے کون سا کار نیک کیا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جب میں لکڑی کا گٹھڑ لے کے گھر پہ آیا اور رات میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک فقیر آ گیا، تو میں نے اسے بھی کھانا کھلایا، یہ بھی صدقہ ہے، کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، کہ اسے کھانا کھلایا اور اس کے بعد میں سو گیا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا اس کا لکڑی کا گٹھڑ کھولو۔ اب جو لکڑی کا گٹھڑ کھولا گیا تو اس میں سیاہ رنگ کا ایک سانپ تھا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سانپ اس کی موت ہے جس کی طرف میں نے متوجہ کیا تھا، مگر صدقے نے اس کی موت کو بھی ٹال دیا۔ چنانچہ یہ صدقہ بھی مشکلوں کا بہت بڑا حل ہے۔ ہمیں مسلسل صدقے کے ذریعے بیماریوں سے اپنے اور اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ختیجہ چینل کی جانب سے آپ تمام حضرات کے لیے دعائے خیر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ والسلام۔